یہ نظام سچ سننا نہیں چاہتا، لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کہیں نہیں جا رہی. یہ جس کو سٹیبلٹی کہتے ہیں نا کہ اکانومی سٹیبل ہو گئی، ایک مروا گھوڑا بھی سٹیبل ہی ہوتا ہے، پڑا ہوا ہوتا ہے، سٹیبل طریقے سے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی پراکٹر اینڈ گیمبل، اس نے پاکستان کو چھوڑا، اور حکومت کے جتنے ریپرزینٹیٹیوز تھے، جتنے ان کے سرکاری جرنلسٹ ہیں، ولاگر ہیں، وہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، کمپنیاں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ چلی گئی تو کوئی اور کمپنیز آ گئیں، ان کا بزنس جو ہے وہ کوئی اور کمپنیز لے لیتی ہیں. یہ سچ نہیں ہے. پروفٹ میگزین، یہ پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کوئی بندہ نہیں کہہ رہا. پروفٹ میگزین پاکستان اکانومی پہ ابھی سب سے بڑے پیریوڈیکلز میں سے ہے. اس نے اپنے ابھی جو اس ہفتے کی کور سٹوری کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کا خیال ہے کہ پراکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان سے چھوڑنا پاکستان کے لیے خراب ہے، جب آپ ہماری سٹوری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اس سے کئی درجے زیادہ خراب ہے. دیر آر نو ٹو ویز ٹو سے اٹ، کہ کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے کہ پی این جی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری تھا، لیکن آج کا پاکستان پی این جی کے لیے ضروری نہیں تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف پراکٹر اینڈ گیمبل نہیں تھی. آپ اگر صرف یہ لسٹ دیکھ لیں کہ رجیم چینج کے بعد کون کون سی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے گئی ہیں، میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. پراکٹر اینڈ گیمبل جو نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی تھی، جس نے 2019 میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو لانگ ٹرم کمیٹڈ ہیں. تو کیا بدلا 5 سال میں کہ وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. پراکٹر اینڈ گیمبل وہ کمپنی تھی، آپ جائیں لمز جائیں جو پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے، میں وہاں پہ مکنسی کے لیے ریکروٹمنٹ کرتا تھا. ہماری جو کمپٹیشن ہوتی تھی کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ ٹاپ گریجویٹس اٹھاتی ہے، وہ مکنسی اور پراکٹر اینڈ گیمبل کی ہوتی تھی. پراکٹر اینڈ گیمبل آج پاکستان میں نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپریشنز وائنڈ اپ کر دیے. سنوفی ایونٹس، شیل، بلکہ آپ یہ آئل اینڈ گیس ریٹیل سیکٹر میں دیکھ لیں، جتنی انٹرنیشنل کمپنیز تھی وہ جہاں شیل کی طرح ٹوٹال گئی ہے. یہ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ہے، بائر دیکھ لیں، فائزر دیکھ لیں، 25 کروڑ کا مارکیٹ ہے، چاہے پراکٹر اینڈ گیمبل کے لیے ہو، بائر کے لیے ہو، فائزر کے لیے ہو. اگر انہوں نے گلوبل ریسٹرکچرنگ بھی کرنی تھی کہ ان کا دنیا میں کہیں منافع کم ہو رہا ہے، چاہیے تو تھا کہ اتنی اچھی اکانومی ہے کہ یہاں پہ وہ بیس بنا کے پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے، جی سی سی میں کرتے، یورپ میں کرتے، کیونکہ یہاں پہ لیبر کاسٹ کم ہے. کیوں یہ کمپنیاں جو ہے وہ جا رہی ہیں؟ آپ یاماہا دیکھ لیں، ٹھیک ہے آٹوموٹیو سیکٹر ایک سیکٹر ہے جہاں پہ چائنیز پلیئرز آ رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ مارکیٹ سے ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ سستا ہے. وہ آپ کو لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں دکھا رہا کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. وہ گاڑیاں اس پرائس پوائنٹ پہ مل رہی ہیں جہاں پہ دنیا کی گاڑیاں نہیں ملتی. لیکن اگر دیکھنا ہے آٹوموٹیو سیکٹر تو انڈیا کو دیکھ لیں، وہاں مرسیڈیز، فورڈ، آؤڈی مینوفیکچرنگ کرتی ہیں اور دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس مشکل سے یہ ابھی 50 سال بعد یہ 2-3 جو ہے وہ چائنیز کمپنیز آئی ہیں. کریم نے نہ صرف یہاں پہ جو ہے وہ یہ پورا جو ہے وہ موبلٹی کا سیکٹر شروع کیا. کریم کا اونر جو ہے وہ پاکستانی ہے، میرا کالیگ تھا مکنسی میں. کریم نے اپنا فرنٹ آفس بیک آفس دونوں پاکستان میں کھولے تھے. اتنا چھوٹا مارکیٹ ہے کہ کریم دبئی جیسے چھوٹے مارکیٹ میں کام کر سکتی ہے. آج بھی پاکستان سے اس کو جو ہے وہ نکلنا پڑتا ہے. مائکروسافٹ، چاہیے تو تھا کہ آئی ٹی سیکٹر سارا جو ہے وہ یہاں پہ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ اور کیا کیا کر کے جو ہے وہ دنیا کو سروسز مہیا کرتا. مائکروسافٹ نے پاکستان چھوڑ دی ہے. تو جب آپ معذرت کے ساتھ یہ سارا دیکھتے ہیں نا، تو اس سے آپ کو ایس آئی ایف سی کی پرفارمنس کا بھی پتہ چلتا ہے، اس سے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا بھی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے. اور آخری چیز میں نے دیکھا، اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے سال سے
کچھ زیادہ ہوئی ہے اور 2.4 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے. انڈیا میں 80 ارب ڈالر کی سال کی انویسٹمنٹ آتی ہے. اور جب یہ 2.4 ارب ڈالر آپ دیکھیں، اس میں 2.1 ارب ڈالر جو ہے وہ ریٹینڈ پروفٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کمپنیوں کو باہر اپنا منافع بھیجنے نہیں دیتا. جب بھیجنے نہیں دیتا تو وہ پیسے یہاں پہ رہتے ہیں. جب وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. جو نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے 300 ملین ڈالر کی ہے. زبیر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. 300 ملین ڈالر. پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا مارکیٹ، جس کو صرف یہ ساری کمپنیز نہیں چھوڑ رہی، ٹھیک ہے، جس کی ایکچوئل نیو انویسٹمنٹ 300 ملین یعنی 30 کروڑ ڈالر کی ہے یہ ایک سال میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو دکھاتی ہے. میں نے تو 2 MOUs دیکھے. ایک پتھروں کا MOU 100 ارب ڈالر آنے تھے نا، اور 100 ارب ڈالر کے بدلے میں نے 2 MOUs دیکھے. ایک پتھروں کے MOU، آپ کو پتہ ہے ویسے MOU کی کیا حیثیت ہوتی ہے، 500 ملین ڈالر کا کہتے ہیں MOU ہے. اس کمپنی کا ویب سائٹ دیکھیں. اس کمپنی کا جس کو MOU دیا ہے 7 ملین ڈالر کی اینول ریونیو ہے. 7 ملین ڈالر کی جس کمپنی کی حیثیت ہو سال میں منافع بھی نہیں، انکم کمانے کی، تو 500 ملین ڈالر یعنی کہ ایٹ دس ریٹ 50 سال میں پاکستان میں 500 ملین ڈالر وہ انویسٹ کر سکے گا اگر اس کا سارا ریونیو پاکستان سے آئے. دوسرا وہ میں نے البیک چکن کا MOU دیکھا تھا. اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب اور ساری SIFC بیٹھی تھی. اس میں بھی مجھے کریکٹ کر دیں، آج تک البیک چکن کی دکان نہیں کھلی پاکستان میں. کھلی تو نہیں نا، ابھی سال 1.5 سال ہو گیا. سعودی میں KFC کی طرح بڑا اچھا چکن ہوتا ہے. جب اگر آ جائے ضرور کھا لیں. تو یہ میں نے جو ہے وہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں. یہ میں نے انویسٹمنٹ کی کہانی آپ کو بتانی تھی. یہ سارا کچھ جو ہے، جو بھی یہ گورنمنٹ کے کمنٹیٹر ہیں یا ان کے جو لفافی جرنلسٹ ہیں، ان سے یہ ضرور پوچھیں. اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو زبیر صاحب نے بات بتائی، میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. جو زبیر صاحب نے کہا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں آیا تھا کہ پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل پاورٹی اسٹینڈرڈ، ایک تو ہمارا اپنا پاورٹی اسٹینڈرڈ ہے، ہم کم کر دیتے ہیں، اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں پاورٹی کی سطح یعنی غربت کی سطح 18% سے 25% تک گئی ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق 45% پاکستانی انٹرنیشنل پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اور وہی ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ معیشت کا ماڈل چل نہیں سکتا. یہ آپ کو پروکٹر اینڈ گیمبل بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو شیل بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو ٹوٹال بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو کریم بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو فائزر بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو بائر بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو پاکستانی انویسٹرز بھی کہہ رہے ہیں. مجھے بتا دیں کون سی پاکستانی جو ہے وہ بزنس ہاؤس نے یہاں پہ پیسہ انویسٹ کیا. گل احمد جو اپیرل بزنس تھا، میرے خیال میں انہوں نے سارا بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ کیونکہ یعنی مطلب یا پاکستان سے ڈیمانڈ نہیں ہے، یا یہاں پہ بجلی مہنگی ہے، یا جو بھی ان پٹ فیکٹرز ہیں وہ آرڈرز ٹائم پہ نہیں دے سکتے، یا آپ نے سپر ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اکانومی تو چیخنا چاہتی ہے، لیکن آپ فیڈ بیک کا موقع تو دیں تاکہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. آخری بات جی، میں چیف منسٹر پنجاب کو سن رہا تھا. آج کل وہ اور پیپلز پارٹی والے بزی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی کرنے میں، لیکن انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی. لگتا ہے کہ ڈیسپریشن میں، کیونکہ جو بھی وہ کریں ہر روز جو ہے وہ 24 گھنٹے ٹی وی پہ ہوتی ہے، لیکن پاپولیرٹی انہیں بھی پتہ ہے ان کی نہیں بڑھ رہی، تو انہوں نے ایک نیا پنجاب کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا. میرا پانی میری مرضی، پنجاب پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا. اس کا تو جواب پیپلز پارٹی والوں نے ہی دے دیا کہ آپ تو پنجاب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آج خیبر پختونخوا میں آٹا جو ہے وہ رکا ہوا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ میرا آٹا میری مرضی. مصطفیٰ بھائی مجھے کنفرم کر کے دے سکتے ہیں، آرٹیکل 15 گارنٹی کرتا ہے کہ جو گڈز ہیں
وہ سارے جو ہیں ان کی پاکستان میں فری موومنٹ ہوگی. یہ آپ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ پھر کل آپ کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے جب خیبر پختونخوا میں ہم کہیں ہماری ڈیم ہماری مرضی, ہماری بجلی ہماری مرضی, سندھ والے کہیں ہماری بندرگاہ ہماری مرضی. بڑے صوبے پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. یہ گیم جو ہے وہ نہ کھیلیں. آج اگر پنجاب میں آپ جو ہے وہ وہ آٹا تو تب بھی خیبر پختونخوا آ جاتا ہے, اسمگل کر کے آ جاتا ہے. آپ نے بیسک اکنامکس نہیں پڑھی. مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, انہوں نے اس دن کہا تھا کہ مجھے چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ 10 ارب روپے کے نوٹ آپ جہاز سے گروائیں. اگر یہ ان کی اور ان کی چیف سیکرٹری صاحب کی کلپ پڑا ہوا ہے ٹویٹر پہ, اگر یہ ان کی اکنامکس کی سمجھ ہے تو پھر اللہ ہی جو ہے وہ پاکستان کی اور پاکستان کی اکانومی کو بچائے. میں اسد کیسر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں.